नाज़रीन हजरात, आज हम गुफ्तगू करेंगे कल 10 सितंबर इतवार के रोज़ मनक़द किए जाने वाले दो इवेंट्स का। एक तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से महापंचायत के नाम से मनक़द की जानी है, तो बहरहाल वो शायद कैंसिल हो गई है, इतला मिली है। और जिस तकरीब का मकसद ये है कि किस तरीके से ट्राइबल बचाओ आंदोलन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, जो ट्राइबल कम्युनिटी यानी गुज्जर बकरवाल को जो खदशात लाहक है, जो उनकी एप्रीहेंशंस हैं पहाड़ियों को एसटी देने के हवाले से, उसके सिलसिले में जो उन्होंने तहरीक बर्पा कर रखी है पिछले एक अरसा के दौरान, ट्राइबल बचाओ मार्च वगैरह वगैरह, तो उसी में वो लगातार स्ट्रेटजाइज करते रहते हैं, हिकमत अमली डिस्कस करते रहते हैं। और वो देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ अमोंग देम कि अभी हाल ही में 26 जुलाई को जो पहाड़ियों का एसटी के मतलब एक बिल मुतारफ हुआ था भारत की पार्लियामेंट में, वो पास होने से रह गया। बहरहाल उसकी कुछ भी वजूहात हो सकती है, लेकिन जो एसटी तबका है रियासत का गुज्जर बकरवाल का, वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि वो हमारी किसी न किसी हद तक एक कामयाबी है, तो वो उसी पे मजीद कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी एक तकरीब कल राजौरी के एक निजी होटल में मुनक्कद होनी है, जिसका मकसद उन अफसरान की इज़्ज़त अफजाई करना, हौसला अफजाई करना, फेलिसिटेशन करना है जो पहाड़ी तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इम्तहानात पास करके जो अफसरान बने हैं, उनको जो है उनकी हौसला अफजाई करना है। तो बहरहाल आज हम इन दोनों इवेंट्स में क्या मखासमत है, क्या मवाफ़क़त है, क्या अदावत है, इनको डिस्कस करेंगे। और कल से जब से ये दावतनामे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो तब से सोशल मीडिया पे फिर से एक बार एक बहस शुरू हुई है। बहस इस बात को लेकर बतौर खास जो हमारे पहाड़ी तबके ने एक इवेंट जो मुनक्कद करने जा रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत थी, क्या इसमें मज़ीद दोनों तबका जात के बीच चपकलश, रंजश या अदावत बढ़ने का कुछ लोगों ने अंदेशा जाहिर किया है। तो बहरहाल कुछ लोग इसकी हमायत में है और दोनों तबका जात का बराबर का जो है इसमें इसके हक़ में भी हैं, इसके मुखालिफ भी लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं। तो इसमें जो जी शऊर और दानिश्वर तबका है, तो वो अपने तरीके से इसको ले रहा है। तो मैं तो बहरहाल उस पर सैर हासिल गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन अलामत एक सिंबल के तौर पर जो है हमारे एक सोशल मीडिया सारिफ हैं इंटेलेक्चुअल तबका से, सैयद अनवर शाह साहब प्रोफेसर हैं कॉलेज में, तो उन्होंने अपने एक तबसरे के दौरान यानी पहाड़ियों के इस इनविटेशन के जवाब में एक तबसरा लिख मारा है जो तवील है, तो उसका एक इक्तबास पढ़े देता हूँ। वो लिखते हैं, आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद सच अनथॉटफुल स्टेप्स वेयर ऑफिसर्स आर डिवाइडेड ऑन द लाइन ऑफ mere category. We need not to infuse this injection of hatred and poison into the blood of young officers who are totally innocent at their beginning of career. They are meant for all people irrespective of caste, creed and color. Two wrongs doesn't make a right. If someone is doing some irrelevant things and you should also do the same on the same line, no. If you think on a good and fair line, then arrange a grand function for all those who have been selected from Rajouri Poonch area, irrespective of their cap of category. Our such venomous activities are detrimental for our new generations in near future. We all need to throw this injection of division of officers on mere category basis. Arrange a lecture of morality for them where they can learn how to help needy people वगैरह वगैरह। बहरहाल ये एक लंबा तबसरा है, लेकिन आप इसी तबसरे पर मत जाइए। इसी तबसरे के जवाब में नवीद अहमद मीर हैं, उन्होंने एक तबसरा लिख मारा है जो मुझे पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि तकाजा है, बैलेंस करना ज़रूरी है, टू साइड्स ऑफ कॉइन जो है पेश करना ज़रूरी है, वरना गाली गलोच भी सुननी पड़ सकती है, वो तो यूं भी सुनते रहते हैं हम। तो नवीद अहमद मीर शाह साहब के जवाब में लिखते हैं, I wish this statement of yours had come at a time too when Tribal Affairs Department had organized a function where officers of a special section of a society were felicitated and officers from our community were left staring at them. I wish you had talked about unity at that time.
I wish you had talked about equality when our children did not get any kind of help in the shape of bank loans for starting their ventures, and their neighbors were fully sponsored by the government along with every possible help. I wish this statement of yours had come at a time when among the students pursuing their studies in the same school, sitting on the same bench, one got selected as a doctor with 70% of marks, and the student with 80% of marks is left to sell fruits and vegetables in the market. یہ حالت ہے, یہ دیکھ لیجئے. اور اگر دیکھا جائے تو دونوں پہاڑی طبقے سے یعنی بحث, دلائل, استدلال اس حد تک بڑھ گئے ہیں. تو اس میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ محبت قتل ہوگی اب سزائیں بانٹ آیا ہوں. محبت قتل ہوگی اب سزائیں بانٹ آیا ہوں. میں دو طرفہ قبائل میں انائیں بانٹ آیا ہوں. تو لہٰذا یہ مخاصمت, یہ عداوت, یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور اس پر جو ہے ذی شعور طبقہ تو اپنے اس کا خیال کر ہی رہا, لیکن آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خاموش ہے. بہرحال دونوں طبقہ جات کو اپنا اپنا کیس پرسیو کرنے کا حق تو ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن اس طریقے سے اس کے جو مضمرات پیدا ہو رہے ہیں, جو نتائج, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوں گے. تو بہرحال کل کی جو تقریب ہے جو رجوری میں منعقد کی جانی ہے, تو اس کے حوالے سے عرض کروں کہ اس میں چیف گیسٹ کے طور یعنی مہمان خصوصی کے طور ریاست میں بھاجپا کے صدر مسٹر رویندر رانا کو مدعو کیا گیا. جی ہاں, رویندر رینا, وہی رویندر رینا جو گجروں کے لیے 35,000 فلیٹس بنا چکے ہیں. جی ہاں, وہی رویندر رانا جنہوں نے سرول کا ٹول پلازا اکھاڑ پھینکا کب سے. جی وہی رویندر رانا جو کل کہا کرتے تھے تے گجر تے مودی صاحب کو تعلق گجرات تھی ہے تے دونوں ایک دوسرے مجھ پیار کریں تے ان گجر تے بی جے پی مل گا بڑھاویں گا سرکار تے پھر بخشا بدلاں گا ریاست کو نقشو. جی وہی وہی رویندر رانا جو ہے اس کل کی مجلس کے, کل کے اس باوقار پروگرام کے مہمان خصوصی بننے جا رہے ہیں. اور اس تقریب کے جو ہے مہمان ذی وقار یعنی گیسٹ آف آنر کے طور پر حضرت پیر سید مشتاق بخاری صاحب ہوں گے, جنہوں نے پہاڑی کاز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وزارتیں تک چھوڑ دی, ایک بہت بڑی پارٹی کو پائے حقارت سے لات مار دی اور اس کاز میں آ کے جڑ گئے. اور یہاں تک محترم پیر صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ مجھے پہاڑی کاز کے لیے اگر جہنم کی سیر بھی کرنی پڑے تو میں وہ بھی کروں گا. تو وہ پیر صاحب جو ہیں اس موقع پر مہمان ذی وقار ہوں گے. تو بہرحال میں چاہوں گا کہ یہ لوگ جو کل جمع ہو رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو یہ جو پہاڑی بچے ہمارے اپنی محنت و جانفشانی سے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے جو ہے آج کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کا امتحان پاس کر کے آفیسرز بنے, ان کو مبارکباد آپ دیں, لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں کہ واٹ وینٹ رانگ, کہ کیا غلط ہو گیا یار. آپ کا انٹروڈیوس کیا ہوا بل, متعارف کیا ہوا بل پاس کیوں نہیں ہو سکتا بھارت کی پارلیمان میں, کیوں نہیں ہوا پاس؟ وہاں تو بڑے بڑے کنٹروورشل بل پاس ہو گئے, اروند کیجریوال کو ٹھکانے لگانے کا بل پاس ہو گیا, تو اس میں کون سی دقت ہے؟ اور یہ ریویژن کے لیے یہ نظر ثانی گورنمنٹ کو کیوں کرنا پڑی ہے؟ تو پھر سے ازسرے نو کیوں غور کر رہے ہیں؟ بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ 18 تاریخ کو ایک سیشن شروع ہونے والا ہے, اس میں آپ کوشش کر کے اس کو پاس کروا دیجئے, اور پھر جو ایس ٹی کی نیلم پری لا کے دیجئے پہاڑی بچوں کو تاکہ یہ افسران بنے. پھر آپ مبارکباد دیجئے نا یار, یہ محنت کر کے جو بنے, تو ان میں پائزن, ان میں زہر کیوں پھیلا رہے ہیں آپ؟ افسران تو سب کے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس طریقے سے تقریب کے مقابلے میں تقریب, کامنٹ کے مقابلے میں کاؤنٹر کامنٹ, تبصرے کے مقابلے میں کاؤنٹر تبصرہ, یہ صرف اور صرف ہمارے سماج میں جو ہے عداوت بڑھائے گا, دشمنی بڑھائے گا, اور فصیلیں تو کھڑی پہلے سے ہو چکی ہیں, میں عرض کر رہا ہوں. تو لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کہیں کل کی یہ تقریب جو ہے یہ اسی سری نگر کی جو ہے سو کالڈ مہا پنچایت کے جواب میں تو نہیں ہو پائی, یہ اسی لیے تو نہیں آپ نے آرگنائز کی. اور خاص بات اس میں ایک ذکر بھی کیا کر رہے ہیں پہاڑی تبصرہ نگار
کہ گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے وہ ہر سال گجر لیجسلیٹرز کو، گجر افسران کی جو ہے عزت افزائی کرتا، واقعی کئی سالوں سے انہیں روایت قائم کر رکھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ پہاڑی لیڈرشپ جو پچھلے 2 برس سے ڈانس پارٹی کر رہے ہیں، شاید مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہو، ڈانس گانا بجانا، اور رویندر رانا صاحب بھی کیونکہ ڈانس اور گانے کے بڑے عاشق ہیں، بڑے ماہر ہیں، ان کے قدم ماشاءاللہ وہ بڑے اس پر ڈھول کی تھاپ پہ بہت اچھے سے تھرکتے ہیں، تو وہ بھی اس قبیلے میں، اس فصیل میں، اس بنچ میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ بھی ایک چیریٹیبل ٹرسٹ قائم کیجئے، اپنے بچوں کو کوچنگ دیجئے تاکہ وہ KS اور IAS کر سکیں، تو اس طرح کا کوئی کام کیجئے جس سے قوم کی تقدیر بدلے، بجائے اس کے کہ 1.5-2 برس تو تم نے ناچ گانے میں گوا دیے، تو اب 18 ستمبر کو جا رہا، اس کے لیے بھی ایک دھنیہ واد یاترا، ایک شکریہ 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 کا پہاڑا پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے، اپنی جانب سے کل جو آپ ان کو فیلیسیٹیٹ کر رہے ہیں، جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان تمام افسران کو، اور اس کے علاوہ بھی جو گجر طبقہ کے، جو ہمارے کسی بھی سماج سے بلا تفریق مذہب و ملت، کسی بھی مذہب سے، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، جو بچے سلیکٹ ہو کے آئے، ان کو اپنی جانب سے دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا۔ اور میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی سستی اور چیپ لیڈرشپ سے، کہ آپ یہ بجائے اس کے کہ آپ تفریق در تفریق، تفریق در تفریق پیدا کرتے رہے، تو آپ کو مثبت کام کیجئے، اور جس کام کے لیے آپ نے اس قوم کو ایڑیوں پہ رکھا، you kept them on toes for 2.5 years، وہ حاصل کر کے دیجئے، کیونکہ کل آپ ہی سے یہ سوال پوچھے جائے گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔